السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سلف صالحین کے منہج سے متعلق اصول و ضوابط کے بعض منتخب ضوابط آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جو تقریباً 8 ضوابط تھے جن کو پیش کیا گیا، اور آج سے نواں ضابطہ اور اس کے بعد کے کچھ ضوابط آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ نواں ضابطہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے ان البدعۃ فی دین اللہ اعظم من الکبیرہ، کہ اللہ رب العالمین کے دین میں کسی بدعت کو ایجاد کرنا، کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا، یہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی ایک انسان زنا کاری کر لے، شراب پی لے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن دین میں کسی چیز کی ابتدا کر دے اور اس کو دین سمجھ کر کے انجام دے، بدعات کو دین سمجھ کر کے انجام دے، اور وہ یہ سمجھے کہ اس پر مجھ کو ثواب ملتا ہے، یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے جو ہر کبیرہ سے بڑا ہے۔ تو اس ضابطے کے تحت چند دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اپنی سند کے ذریعے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَأْخُذُنَّ كَمَا أَخَذَ الْأُمَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ أُولَئِكَ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقرؤوا ان شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا۔ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، جو روایت سندن صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے گزر جانے والی امتوں کے طریقے کو اپناؤ گے، ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ، اور بالکل قریب ہو کر کے ان کے طریقے کو اپناؤ گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ضب یعنی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا تو تم اس کے پیچھے اس کے سوراخ میں داخل ہوگے۔ یہاں یہ کلمہ اختیار کرنے اور کلمہ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضب جو کہ ایک چھوٹا جانور ہے، چھپکلی سے تھوڑا بڑا اور نیولے کی شکل کا یا نیولے سے تھوڑا سا بڑا ایک جانور ہوتا ہے، وہ زمین میں سوراخ بنا کر کے اپنا مکان تیار کرتا ہے، گھر بناتا ہے۔ اس سوراخ میں کسی انسان کا داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع تعبیر پیش فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر غیر قومیں، یہود و نصارہ، اہل بدعت، یہ کوئی مشکل ترین کام بھی انجام دیں گے تو مسلمان اس کی نقالی میں اس کو انجام دینے کی کوشش کرے گا اور اپنے دین کو ضائع کرے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر وہ ضب کے سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم ان کے پیچھے اس میں بھی داخل ہوگے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ جمعہ میں، بلکہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ فرماتے تھے، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فرماتے تھے کہ سب سے اچھی بات یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی ہدایت کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی باتیں ہیں، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایات میں ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لی وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسری اقوام کوئی کام انجام دیتے ہیں، ہم ان کی نقالی میں وہ کام انجام دینے لگیں، یہ بدعت کی خراب ترین شکل ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن، آپ کی ولادت کا دن 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ مسلمان عید میلاد النبی کو اسی کی نقالی کر کے انجام دیتا ہے، جبکہ اسلاف امت سے اس طرح کا کوئی تذکرہ یا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مسلمان دوسری اقوام کے ان طریقوں کو اپنا لے جو طریقے ان کے مذہبی امور کے طریقے ہیں اور ان سے مشابہت اختیار کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، اگر دوسری قوموں یا دوسرے مذاہب کے مذہبی امور اختیار کر لیے گئے فَهُوَ مِنْهُمْ، تو انسان انہی میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یہودیوں کا طریقہ، مذہبی طریقہ اپنانے والا یہودی، آتش پرستوں کا مذہبی طریقہ اختیار کرنے والا آتش پرست، مشرکوں کا مذہبی طریقہ اختیار کرنے والا مشرک ہو جائے گا، جیسا کہ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنا دی۔ اور ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی، وقال، اور اس کے بعد فرمایا وَلَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ بیان کیا گیا، 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کے پاس تشریف لائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کے احوال پوچھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں تہجد پڑھتے ہیں اور کبھی آرام کرتے ہیں، یعنی تھوڑی تہجد پڑھتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا کہ کبھی روزے سے رہتے ہیں اور کبھی بغیر روزے کے رہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ آپ شادیاں کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ رات میں سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں، صرف عبادت کروں گا کیونکہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہیں۔ دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رہوں گا، کسی دن بھی بغیر روزے کے زندگی نہیں گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا سرے سے تاکہ عبادت میں زیادہ مصروف رہ سکوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے ہٹ جائے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر لگانے کا حکم دیا اور وہاں پر فرمایا کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، لہذا اس سے زیادہ کوئی کرنے کی کوشش کرے گا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو وہ میری امت سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ عبادت کرنا یہ مسنون نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادت کر لی، آپ سے زیادہ نیکی اختیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا اسی پر اکتفا کرنا، جتنی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، وہ بھی متفق علیہ روایت ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس دین میں یا میرے اس حکم میں، میرے اس طریقے میں کسی بھی چیز کو ایجاد کیا، کوئی نیا طریقہ اپنایا، ما لیس منہ، جو میرے دین میں ثابت نہیں ہے، فہو رد، تو وہ طریقہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اے لوگو سن لو، میرے بعد جو بھی تم میں کا زندگی گزارے گا وہ بہت زیادہ اختلافات پائے گا، عبادات میں، احکامات میں، فضائل میں، تمام کے تمام امور میں اس کو اختلافات ملیں گے۔
جب اختلاف ملے، کوئی کہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، روزے کے یہ احکام ہیں، تراویح کی یہ رکعتیں ہیں، کوئی کہے یہ نہیں ایسا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا. فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اختلاف کی صورت میں میری سنت کو اپنا لینا اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنا لینا. جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں، تمسکوا بها، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار تم سن لو دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے تم بچنا. فإن كل محدثة بدعہ، کیونکہ ہر نئی ایجاد کی گئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے یہ بدعت ہے. وكل بدعة ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب كل بدعۃ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی روایت ہے اور بیہقی کی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان اللہ حجب التوبہ، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے سے منع فرما دیتا ہے، اس پر پردہ کر دیتا ہے، توبہ کو قبول نہیں کرتا. عن صاحب کل بدعۃ، ہر بدعتی کی توبہ مردود ہوتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا. یعنی جب تک بدعتی بدعت سے توبہ کر کے نیک اعمال کو انجام دینے کا عزم نہ کرے، جب تک اس کے نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو پہلے توبہ کرنی ہوگی، سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا، ورنہ اس کی بدعت اس کی نیکیوں کو دیمک کے طریقے سے چاٹتی چلی جائے گی اور ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے وَاحْذَرْ أَن تَغْتَرَّ بِزُهْدِ الْكَافِرِينَ وَالْمُبْتَدِعِينَ فَإِنَّ الْفَاسِقَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَيُرِيدُ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِّن زُهَادِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَزُهَادِ الْكُفَّارِ إِمَّا لِفَسَادِ عَقَدِهِمْ وَإِمَّا لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ وَإِمَّا لِفَسَادِهِمَا جَمِيعًا. فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم زہد و ورع اختیار کرنے اور دنیا کے اندر تھوڑے پر اکتفا کرنے میں کافروں اور بدعتیوں کی عبادت اور زہد سے دھوکے میں نہ پڑو. یعنی کافر اور بدعتی دنیا کے اندر پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں، تھوڑے پر اکتفا کریں، کم کھائیں، کم پئیں، زیادہ عبادت میں لگے رہیں، لمبے لمبے سجدے کریں، اس زہد کی وجہ سے تم بدعتیوں اور کافروں سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ. فَإِنَّ الْفَاسِقَ الْمُؤْمِنَ، کیونکہ ایک مومن جو فسق و فجور کرتا ہے، بدعت نہیں کرتا، ایک مومن جو گناہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کو طلب کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد بعض کاموں سے دنیا کو طلب کرنا ہے، بعض کاموں سے آخرت کو طلب کرنا ہے، لیکن بدعت کی حد تک گناہوں میں داخل نہیں ہوتا. خیر من زہاد اہل البدع وزہاد الکفار، وہ شخص جو مومن ہے اور گنہگار ہے وہ کفار اور اہل بدعت کے زہد سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا کیونکہ ان کا عقیدہ بھی برباد ہے، جس بنیاد پر وہ اپنی بدعات کو انجام دیتے ہیں وہ بھی فاسد ہے، اور جو ان کا دنیا میں بدعات کو انجام دینے کا مقصد ہے وہ بھی فاسد ہے. لہٰذا ان دونوں کی دونوں چیزوں میں وہ فساد کو دعوت دیتے ہیں، لہٰذا گنہگار مومن ان سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كَسُفْيَانَ الثَّوْرِي وَغَيْرُهُ، کہتے ہیں اسی وجہ سے اسلام کے علماء نے، ائمہ اسلام نے، جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وغیرہ نے یہ کہا ہے ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت جو ہے یہ ابلیس کی نظر میں معصیت اور گناہوں سے زیادہ محبوب ہے. بدعت گناہوں سے زیادہ محبوب ہے. لأن البدعۃ لا یتاب منہا،
کیونکہ بدعت کرنے والا اپنی بدعت سے کما حقہ توبہ نہیں کر پاتا. والمعصیہ یتاب منہا، لیکن معصیت سے انسان توبہ کر لیتا ہے. بدعت سے توبہ کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ جب انسان بدعت کو انجام دیتا ہے تو ایک بدعت کی بنیاد پر دسیوں بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر دنیا کے اندر اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے. انسان خود توبہ کر لے تو اس کی ایجاد کردہ بدعت کے ذریعے بہت سارے لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، لہذا توبہ کا حق ادا کر پانا ممکن نہیں ہے. لیکن معصیت انسان جب کرتا ہے تو معصیت کی تلافی بدعت کے مقابلے میں آسان ہوتی ہے، لہذا اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور کرنا ممکن ہوتا ہے. اس وجہ سے بدعت کے مقابلے میں معصیت جو ہے یہ کمتر ہے، اور بدعت کبیرہ گناہوں سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفُسَّاقُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، اہل سنت کے فساق یعنی جو گناہوں کو کبھی کبھار انجام دے دیتے ہیں بشری تقاضے سے، وہ اللہ رب العالمین کے ولی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. وَعُبَّادُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور بدعتیوں کے عباد یعنی جو بہت زیادہ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں. اہل سنت کے گنہگار اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اور اہل بدعت کے عبادت گزار اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَقُبُورُ فُسَّاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اہل سنت کے جو گنہگار لوگ ہیں ان کی قبریں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ توحید پر فوت ہوتے ہیں. وَقُبُورُ عُبَّادِ أَهْلِ الْبِدْعِ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النَّارِ، اور اہل بدعت کے عابد و زاہد لوگوں کی قبریں جہنم کی ٹکڑوں میں سے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوتی ہیں. وَالتَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرِ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی اختیار کرنا، اس کو اپنا لینا، یہ کبیرہ گناہوں کو ختم کرنے کا سبب ہے، کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. کما ان مخالفت السنتی تحبط الحسنات، جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، نیکیوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. وَأَهْلُ السُّنَّةِ إِنْ قَعَدَتْ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ قَامَتْ بِهِمْ عَقَائِدُهُمْ، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی عمل ایسا ہے جو گناہوں پر مشتمل ہے تو ان کا عقیدہ اس عمل کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیتا ہے. یعنی اگر ان کے عمل میں کچھ کوتاہی اور کمزوری ہے تو اس کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی ان کے عمل میں کمزوری واقع ہوتی ہے، ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیونکہ عقیدہ توحید اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے گناہ کے کاموں کے باوجود ان کا عقیدہ لا کر کے ان کو کھڑا کر دیتا ہے، آخرت کی کامیابی کی کنجیاں دے دیتا ہے. وَأَهْلُ الْبِدْعِ إِذَا قَامَتْ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، اور اہل بدعت کا نقصان یہ ہے کہ اگر ان کا عمل ان کو کھڑا کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں وہ نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، سجدے زیادہ کرتے ہیں، لمبے کرتے ہیں، تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے عمل کی کثرت ان کے عقائد کے فساد کی وجہ سے دب جاتی ہے. یعنی عمل کتنا بھی کر لیں لیکن عقیدے کا فساد، عقیدے کی خرابی ان کے عمل کو فساد کا شکار کر کے تباہ کر دیتی ہے. یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا. اگلا ضابطہ جو 10واں ضابطہ ہے اس میں کہتے ہیں ان خطر اہل البدع والشبہات اعظم من خطر اہل الشہوات. تقریباً اسی ضابطے کی مزید شرح کی جا رہی ہے کہ اہل بدعت کا خطرہ، اہل بدعت کی خطرناکی اور ان کا خطرہ، اور اہل شبہات کا خطرہ. شبہات اور شہوات یہ دو فتنے ہیں. شہوات کا فتنہ ہوتا ہے انسان کا زناکاری، بے حیائی میں مبتلا ہو جانا. شہوات کا فتنہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کسی چیز کا استعمال کر لینا، بیڑی سگریٹ پی لینا، کوئی حرام کام کر جانا. لیکن شبہات اور بدعات کا فتنہ کیا ہے؟
شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر ایسے شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ انسان سمجھ نہ سکے کہ اس کو اپنائے یا چھوڑے. یہ اہل بدعت کا کام ہے. وہ دلائل پیش کرتے ہیں لیکن دلائل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ شکوک و شبہات انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اہل بدعت اور اہل شبہات کا فتنہ یہ زیادہ خطرناک ہے اہل شہوات کے فتنے سے. شہوت کے فتنے میں انسان گنہگار ہوتا ہے، بدعتی نہیں ہوتا، اور گناہوں سے توبہ کرنا آسان ہے. اس سلسلے میں چند اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار کی ہے، شدت اختیار کی ہے اہل بدعت پر شدت اختیار کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بقتل الخوارج، خوارج کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ خوارج کیا ہیں؟ خوارج کے بارے میں تاریخ اسلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں ایجاد کی گئی وہ خروج کی بدعت تھی. خروج کی بدعت کیا ہے؟ خروج کی بدعت یہ ہے کہ انسان قرآن مجید میں ان آیتوں کو جو آیتیں کفار کو ڈانٹنے یا کفار کی برائی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کے اوپر نوک جھونک کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے. خوارج کا ایک فتنہ یا ان کی ایک بدعت یہ ہے کہ خوارج مسلمانوں کے ائمہ اور حکام کا کفر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کو جائز کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے امن و سلامتی کے خلاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنی شدت اختیار کی، فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. بلکہ بعض روایات میں ہے وَسَمَّاهُمْ كِلَابَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. اتنی شدت اور اتنے شدید الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کفار کے لیے بھی استعمال نہیں کیے، لیکن خوارج کے لیے استعمال کیے گئے، کیونکہ خوارج نے سب سے پہلی بدعت ایجاد کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کیا اور خود مسلمانوں کو کافر قرار دینے لگے، علماء کرام کی تکفیر کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے. اور آج کے دور میں علماء کی توہین و تنقیص، صحابہ کرام کی توہین و تنقیص، یا علماء کرام کی تکفیر یا حکام کی تکفیر، یہ جو عناصر ہیں، یا اسلامی یا مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت، یہ جو عناصر ہیں، یہ عناصر اہل سنت والجماعت کے بعض افراد کے یہاں موجود ہیں، اور جس حد تک موجود ہیں گویا وہ اس حد تک خوارج کے عقیدے پر ہیں. ان کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں شدید وعید بیان فرمائی، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، جہنم کا کتا قرار دیا، اور جن لوگوں نے ان سے جہاد کیا ان کے بارے میں بشارتیں سنائیں. اور فرمایا القدریہ، قدریہ جو ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، مجوس ہذہ الامہ، وہ اس امت کے مجوس ہیں، اس امت کے مجوس ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شہوات پر رحم کی دعا کی، اور فرمایا کہ ان کی نماز پڑھائی جائے گی جنازے کی، اگرچہ انہوں نے شہوات کو اختیار کیا، کبائر کو اختیار کیا. اسی طریقے سے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بعض کبیرہ گناہوں کو انجام دینے والے بعض افراد کی نماز جنازہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرائی، لیکن اہل بدعت کی نماز جنازہ ادا کرانے سے صحابہ کرام بچتے تھے اور ان سے دور بھاگا کرتے تھے. اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، اگر تم اہل بدعت سے ملاقات کرو، اہل شبہات اور اہل بدعت سے ملاقات کرو، تمہارا سامنا ہو جائے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، تو ان کے سامنے واضح کر دو کہ میں ان سے بری ہوں، وَأَنَّهُمْ بُرَآءٌ مِّنِّي، اور وہ مجھ سے بری ہیں، یعنی وہ مجھ سے دور رہیں، میں ان سے دور ہوں، مجھے نہ ان کی ضرورت ہے نہ ان کو میری ضرورت ہونی چاہیے. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبداللہ بن عمر
لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قسم کھایا کرتے تھے کہ اگر اہل بدعت کے پاس احد پہاڑی کے برابر بھی سونا ہو، احد پہاڑی کے برابر بھی سونا ہو۔ یہاں پر ایک لطیفہ ذکر کر دیا جائے، احد پہاڑی کو سونے سے جوڑ کر کے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے یا مثال بیان کی جاتی ہے۔ جب محققین نے اس کی تحقیق کی تو اس سلسلے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ احد کی پہاڑی جو تقریباً 3 کلومیٹر چوڑی ہے، 25 سے 30 سے 40 فٹ اونچی ہے، اور پہاڑی جتنی اونچائی میں ہوتی ہے اتنی ہی گہرائی میں ہوتی ہے، اور تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑی کے ذرات میں سونے کے ذرات موجود ہیں، یعنی گویا یہ پورا کا پورا پہاڑ سونے سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں اس کے بارے میں سونے کی مثال دی جاتی ہے۔ تو کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ اگر اہل بدعت احد پہاڑی کے برابر سونا خرچ کر دیں، فَأَنفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اگر یہ اس کو خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں، تو اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو اور صدقے کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ یہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی تقدیر کے بارے میں یہ جس غلط عقیدے کے حامل ہیں اس سے توبہ کر کے تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں قد مضت الصحابۃ والتابعون واتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معادات اہل البدع ومہاجرتهم۔ فرمایا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین اور تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے اور سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اہل بدعت سے براءت کا اور دشمنی کا اعلان کیا جائے گا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کی صحبت اختیار کرنے سے اجتناب کیا جائے گا۔ یہ شرح السنہ کی عبارت ہے۔ اور اوس بن عبداللہ الربعی ابو الجوزہ جن کی کنیت ہے، وہ کہتے ہیں لَأَن يُجَاوِرَنِي الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ فِي دَارٍ، اگر میرا کسی گھر کے بغل میں کوئی مجاورت اختیار کرے، کوئی میرا پڑوسی ہو جائے، اور پڑوسی ہونے والا یہ بندر اور خنزیر ہوں، سور ہو اور بندر ہوں، وہ میرے پڑوس میں آ کر کے بس جائیں، مجھ کو یہ گوارا ہے۔ احب الی من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء، میں اس کو زیادہ ترجیح دوں گا اس سے کہ میرے پڑوس میں آ کر کے کوئی بدعتی بس جائے، یعنی پڑوسی بدعتی ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک جانور ہمارا پڑوسی بن جائے، کیونکہ وہ ہم کو اپنی بدعت میں گمراہ نہیں کرے گا، اور بدعتی ہم کو شبہات میں ڈال کر کے کبھی گمراہ کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الذُّنُوبَ الَّذِينَ يَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ أَخَفُّ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْبِدْعِ الَّذِينَ يَبْتَدِعُونَ بِدْعَةً يَسْتَحِلُّونَ بِهَا عُقُوبَةَ مَنْ يُخَالِفُهُمْ۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اہل ذنوب یعنی گناہ کرنے والے، جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کا احساس ان کو ہوتا ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ان کا جو ضرر اور نقصان ہے یہ بہت ہلکا ہے۔ اہل بدعت کے مقابلے میں ان کا نقصان مسلمانوں پر بہت ہلکا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بدعات کو جب انجام دیتے ہیں تو اس کو حلال سمجھ کر کے یا دین کا حصہ سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے اس کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، اس کو وعیدیں سناتے ہیں۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصى اطباء القلوب بالاعراض عن اهل البدع والا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم الا بالعبوس والاعراض۔ فرمایا
علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دلوں کے اطباء نے اس بات کی وصیت کی ہے، دلوں کے اطباء نے یعنی علماء کرام نے، کہ اہل بدعت سے اعراض کیا جائے، اعراض کیا جائے یعنی براءت کا اعلان کیا جائے، اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے، ان کو سلام نہ کیا جائے، اور ان سے سامنا جب ہو تو انسان خندہ پیشانی سے ان سے نہ ملے، اور جب ان سے ملاقات ہو جائے تو ملاقات کی صورت میں وہ مسکرا کر کے یا خندہ پیشانی سے ملاقات نہ کرے بلکہ اعراض کی صورت اختیار کر لے، اور اگر عبوس کا لغوی ترجمہ کریں گے تو گویا وہ چہرے کو چڑھا کر کے یعنی اپنی طرف سے ناگواری کا اظہار کر کے ان سے ملاقات کرے۔ یہ اہل بدعت کی قباحت ہے۔ اگلا ضابطہ ہے جو آج کے درس میں ذکر کرنا ہے، ان مرتکب الکبیرۃ لا یکفر ولا یخرج من الملۃ الا اذا استحلها وامرہ الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء غفر لہ۔ اگلا ضابطہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو انجام دینے والوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کبیرہ گناہوں کو انجام دینے والوں کو کافر نہیں کہتے، اسلام سے خارج نہیں کہتے، الا یہ کہ کبیرہ گناہ کو انجام دینے والا اپنے گناہ کو حلال سمجھ کر کے انجام دے، یعنی زنا کرے اور زنا کو حلال سمجھے، شراب پیے شراب کو حلال سمجھے، خودکشی کرے خودکشی کو حلال سمجھ کر کے انجام دے۔ اگر حلال سمجھ کر کے انجام دیتا ہے تب تو وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلام کی بنیادوں کا اس نے انکار کر دیا۔ لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر کے انجام دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ ناقص الایمان ہے، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو آخرت میں اس کو بخش دے اور چاہے تو تھوڑا بہت عذاب دے کر کے جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر دونوں میں سے ایک بغاوت پر ہو یعنی صلح کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے اس وقت تک قتال کرتے رہو، حجت قائم کرتے رہو جب تک وہ اللہ کے حکم کی جانب لوٹ نہ آئے، اور اگر وہ اللہ کے حکم کی جانب لوٹ آئے تو اب ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے اور عدل اور انصاف سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر رب کائنات نے بغاوت کرنے کے باوجود مسلمانوں کے دوسرے گروہ کو مومن قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گنہگار یا کبیرہ گناہوں کو انجام دینے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی، اے بنی آدم تو مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے امید رکھتا ہے، میں تجھ کو بخش دیتا ہوں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بنی آدم تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں، ثم استغفرتنی، اور اس کے بعد تو مجھ سے استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھ کو بخش دوں گا اور اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تیرے گناہ کتنے ہیں۔ یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے بنی آدم اگر تو روئے زمین کے برابر بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے میرے پاس آئے گا، ثم لقیتنی، اور مجھ سے ملاقات کرے گا، لا تشرک بی شیئا، اس حالت میں کہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، لأتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں تمہارے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر کے بڑھوں گا۔ اس روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کو انجام دینے والا مغفرت کا مستحق ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے گا،
بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ رب کائنات کی مشیت کے تابع ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت گناہوں کی سزا کاٹ کر کے جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور تھوڑے بہت گناہ ہیں تو رب کائنات چاہے تو اول وہلہ میں اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَذْهَبُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا وَسَائِرِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِثْبَاتُ الشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اور علماء امت کا یہی مذہب ہے، اور اہل سنت والجماعت کے سارے علماء کا یہی مذہب ہے کہ شفاعت قیامت کے دن جو کی جائے گی وہ اہل کبائر کے حق میں بھی کی جائے گی۔ جو لوگ بڑے گناہوں کو انجام دیتے ہیں وہ شفاعت سے محروم نہیں ہوں گے، لیکن بدعتی محروم ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بعض فرشتے آئیں گے، کچھ لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کے تو اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے جنہوں نے دین میں میرے بعد تبدیلی کر لی۔ یعنی اہل بدعت کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، لیکن اہل کبائر کے حق میں سفارش کی جائے گی، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں واضح کیا۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ایمان، اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ ایمان شرک کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا، کفر کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اور وہ بدعتیں جو انسان کو کفر تک پہنچاتی ہیں ان بدعتوں کے ساتھ یہ ایمان باقی نہیں رہ سکتا، بدعات مفسقہ کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے۔ بدعات مفسقہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے حکم میں ہیں، انسان اگر اس کو مستقل کرے تو بہت خدشہ ہے کہ وہ بدعات مکفرہ کے دروازے میں داخل ہو جائے، اس وجہ سے بدعات مفسقہ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ اہل بدعت کے بارے میں چند چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ اگلا ضابطہ ہے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ ضابطہ ہے الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے محبت اور دوستی کرنا، اور رب کائنات کے لیے عداوت اور دشمنی کرنا۔ اللہ رب العالمین کے لیے دوستی اور محبت کا اظہار کرنا، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے نفرت اور بغاوت کا اور دشمنی کا اظہار کرنا، یہ ایک پیمانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا، اور یہی ایک پیمانہ ہے کہ اللہ کی دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر کسی سے عداوت اور دشمنی کرنا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، دینی امور میں ان سے محبت کا اظہار نہ کرو، دنیاوی امور میں لین دین میں اس حد تک تعلق رکھ سکتے ہو کہ دینی امور متاثر نہ ہو، لیکن دینی امور میں ان سے محبت کا اظہار یہ انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یہود و نصارہ سے، اے اہل ایمان، یہود و نصارہ سے محبت کا اور دوستی کا اظہار نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے محبت کرنے والے اور دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین ایسے لوگ ہیں کہ ان کے تین ایسی صفتیں ہیں کہ یہ جس کے اندر پائی جائیں گی
وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ان دونوں کے سوا سب سے زیادہ پیوست ہو جائے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کے مد مقابل دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور انسان کسی شخص سے محبت کرے تو صرف رب کائنات کے لیے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور انسان ایمان میں داخل ہونے کے بعد کفر میں دوبارہ لوٹنے کو ویسے ہی برا سمجھے جیسے آگ میں جھونکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ایُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ، ایمان کی کون سی بنیاد زیادہ مضبوط ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ بہتر علم رکھنے والے ہیں۔ قال الموالات فی اللہ، تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے موالات اختیار کرنا، دوستی کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ والمعادات فی اللہ، اور اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی کا اظہار کرنا۔ والحب فی اللہ، اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرنا۔ والبغض فی اللہ، اور اللہ رب العالمین کی خاطر بغض و عداوت اور نفرت کرنا۔ یہ اسلام کی سب سے مضبوط کڑی ہے، سب سے مضبوط کڑی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا لے گیا تو بقیہ امور بذات خود سدھرتے چلے جائیں گے، ان میں پاکیزگی اختیار کرتا چلا جائے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، جو عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ابھی باحیات ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رکھے، اور قرآن و سنت کی منہج سلف کے مطابق ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا اور برا کے بارے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ولا اور برا جو ہے یہ در حقیقت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ ولا کہتے ہیں محبت اور دوستی کو، اور برا کہتے ہیں براءت کے اظہار کو۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ولا اور برا کے عقیدے پر کھرے طریقے سے اترے۔ یہ عقیدہ کیا کہتا ہے؟ ولا کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر ہم مسلمانوں سے محبت رکھیں، دین کی بنیاد پر مسلمانوں سے محبت رکھیں، اور برا کا عقیدہ یہ ہے کہ دینی بنیادوں پر غیر مسلموں سے براءت کا اظہار کریں۔ دنیاوی امور میں ان سے لین دین کر سکتے ہیں اس حد تک کہ وہ ہمارے دینی امور پر اثر انداز نہ ہو تو جائز ہے۔ یہ ولا اور برا کا مختصر خلاصہ ہے۔ تو ولا اور برا کے بارے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا اور برا میں لوگوں کی جو تین قسمیں ہیں، اس میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جو شخص محبت کرتا ہے اس محبت میں کسی انداز کی عداوت نہیں ہوتی۔ کسی مسلمان سے توحید کی بنیاد پر، اتباع سنت کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، خالص محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں کسی انداز کی عداوت نہیں ہوتی۔ اب آپ یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ محبت اہل سنت والجماعت ہی آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، اہل بدعت نہیں کر سکتے۔ اہل بدعت کے سامنے جب ان کے بدعت کی تردید کی جاتی ہے، اس تردید میں قرآن و سنت یا صحابہ کرام کے اقوال بھی ذکر کر دیے جائیں تو بھی وہ اس کی توجیہ و تعویل کرتے ہیں، اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس شخص سے عداوت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کسی حق بات کو بیان کرتا ہے۔ ان کو بخاری کا بخار آتا ہے، یہ وہی اصطلاح ہے۔ یہ یہودیوں کی اولاد ہیں، یہ وہی اتہام ہے۔ یہ انگریزوں کے ایجاد کردہ ہیں، یہ انہی لوگوں کا اتہام ہے۔
یہ اہل بدعت ہیں، قرآن و سنت کے دلائل کو بیان کرنے والوں کو ہضم نہیں کر پاتے، ہضم نہ کر کے خاموش ہو جائیں تو غنیمت ہے، الٹا اتہامات لگاتے ہیں، نسب پر طعن کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کو مزید انجام دیتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں۔ تو فرمایا ولا اور برا میں پہلی قسم لوگوں کی وہ ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر، اور ان کے درمیان کسی انداز کی کوئی عداوت نہیں ہوتی ہے۔ یہ خالص مومن ہیں، یہ خالص مومن ہیں جو ولا اور برا کی بنیاد پر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور ان کی عداوت خالص ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ اہل بدعت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بدعت سے خالص عداوت رکھیں، اور اہل بدعت یا گمراہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہی ہیں کیونکہ وہ ایک ضابطے پر کبھی متفق ہو ہی نہیں پاتے۔ تو اہل بدعت یا اہل کفر و شرک یہ ایک دوسرے سے تعلق جس بنیاد پر قائم کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہی خالص کافر ہیں، خالص کفار ہیں جو محبت یا عداوت کی بنیاد اللہ سے محبت یا عداوت پر نہیں رکھتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ان طریقوں پر رکھتے ہیں جن طریقوں سے رب کائنات نے روکا ہے، یا جن طریقوں سے رب کائنات نے ڈرایا ہے، جن کے بارے میں دھمکی دی ہے، عذاب سنایا ہے، جن کو کفر یا شرک یا بدعت قرار دیا ہے، ان بنیادوں پر یہ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ خالص کافر ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کسی بنیاد پر کسی سے محبت رکھتے ہیں اور کسی دوسری بنیاد پر اسی سے نفرت رکھتے ہیں، یعنی ایک آدمی ایک دوسرے شخص سے کسی ایک بنیاد پر محبت رکھتا ہے اور اسی شخص سے کسی دوسری بنیاد پر بغض و عداوت رکھتا ہے۔ یہ ولا اور برا کو ایک جگہ جمع کرنے والی بات ہے۔ اب انسان کسی سے محبت رکھتا ہے دین کی بنیاد پر، اور وہی شخص جس سے وہ دین کی بنیاد پر محبت رکھتا ہے اگر گناہ کا کام کرے تو اس کے گناہ کے کام سے براءت کا اعلان کر کے وہ اتنے معاملے میں اس سے عداوت اور بغض کا اظہار کرتا ہے، اس سے براءت کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے لوگوں کی جو آپس میں محبت بھی رکھتے ہیں اور آپس میں بغض و عداوت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی محبت اور عداوت جو ہے یہ گناہ اور ثواب کے کاموں پر متعین کی جاتی ہے، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ یہ مومنوں کے گنہگار لوگ ہیں، مومن ہیں لیکن گنہگار ہیں، کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی اچھائیوں کو انجام دیتے ہیں، اچھائیوں کی بنیاد پر محبت اور برائیوں کی بنیاد پر براءت۔ یہ مومن ہیں اگرچہ، لیکن ان کے یہاں ایمان ناقص ہے، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں بشری تقاضے سے، شیطان کے غلبے سے، بدعات سے کمتر درجے کے گناہ، کبھی گناہ کبیرہ کبھی گناہ صغیرہ انجام دیتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے محبت اور عداوت دونوں کا امکان موجود ہے۔ اگلا ضابطہ ہے ان العلم لا يطلب من کتب اہل البدع والاہواء والضلال ولا من مواعظهم وانه لا يجوز النشر لهم ولا الاحالة على كتبهم۔ یہاں پر اہل بدعت کے بارے میں ایک ضابطہ اور بتایا گیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کر کے میں درس کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں اہل علم یہ اہل بدعت سے علم حاصل کرنے کو طلب نہیں کرتے، یعنی اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے علم نہ لیا جائے، بدعتیوں سے علم نہ لیا جائے۔ بدعتی ہوا پرست ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اہل بدعت کو اہل اہوا بھی کہا گیا ہے، اور بدعتی گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ان کے مواعظ حسنہ، ان کی اچھی باتیں بھی نہیں لی جائیں گی، کیونکہ ان کی 10 اچھی باتوں میں ایک برائی ہوگی جس کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، اور دھیرے دھیرے وہ ایک برائی 10 اچھائیوں پر غالب ہو جائے گی اور انسان بدعتیوں میں شمار کیا جانے لگے گا۔ لہذا اہل بدعت کے مواعظ کو بھی سننے سے روکتے تھے،
اور ان کے علم کی نشر و اشاعت سے بھی اہل سنت والجماعت روکتے ہیں، اور ان کی کتابوں کی جانب احالہ کرنے یا کتابوں کا حوالہ دینے سے بھی روکتے ہیں۔ اہل بدعت کی نہ کتابیں پڑھی جائیں گی، نہ ان کی مواعظ اور تقریریں سنی جائیں گی، نہ ان کی مجلس میں بیٹھا جائے گا، نہ ان سے تعلق رکھا جائے گا، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا گیا کہ ان سے سلام بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من سمع مبتدعا لم ينفعه اللہ بما سمع ومن صافحہ فقد نقض الاسلام عروة عروة۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین، فقیہ و مجتہد گزرے ہیں، فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی کو سن لیا تو اللہ رب العالمین اس کی سنی ہوئی بات سے اس کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچنے دے گا، بدعتی کی بات سے اس کو نفع نہیں پہنچے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جس نے کسی بدعتی سے مصافحہ کر لیا تو وہ اسلام کو دھیرے دھیرے ڈھا دیتا ہے۔ مصافحہ کرنے کے نتیجے میں قربت کے نتیجے میں بدعات سے متاثر ہونا، اور بدعات سے متاثر ہونے کے نتیجے میں اہل بدعت کی صفوں میں شامل ہو جانا۔ تو فرمایا جو ان سے مصافحہ کر لے وہ دھیرے دھیرے اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم ان تکتبوا عن احد من اصحاب الاہواء قلیلا ولا کثیرا علیکم باصحاب الآثار والسنن۔ امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار تم اہل اہواء یا اہل بدعت کی باتوں کو مت لکھا کرو، چاہے وہ بات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایک کلمہ ہو یا 100 کلمات ہوں یا پوری کتاب ہو، ان کی باتوں کو لکھا مت کرو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں علیکم باصحاب الآثار والسنن، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ آثار و سنن کے اصحاب کو یعنی اہل سنت والجماعت کے علماء کو اختیار کرو، ان کو سنو، ان کی باتوں کو لکھو، ان سے عبرت پکڑو، ان سے سوال و جواب کرو، ان کی مجلسوں کو لازم پکڑو اور ان کو لازم پکڑ کر کے دین کو سیکھو۔ یہ عبارت جو ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو قول ذکر کیا گیا تھا وہ بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان السلف ینہون عن مجالست اہل البدع والنظر فی کتبہم والاستماع لکلامہم۔ کہتے ہیں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور فقیہ و محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ سلف اسلاف امت اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنے سے روکتے تھے، ان کی کتابوں کو دیکھنے اور اس کو پڑھنے سے روکتے تھے، ان کے کلام کو سننے سے روکتے تھے، الی ان قال، یہاں تک فرمایا وَإِذَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنِ اتَّبَعَ سُنَّتَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْآثَارِ مُتَّفِقِينَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَرْكِ عِلْمِ الْكَلَامِ وَتَبْدِيعِ أَهْلِهِ وَهِجْرَانِهِمْ وَالْخَبَرِ بِزَنْدَقَتِهِمْ وَبِدْعَتِهِمْ فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِهِ وَأَلَّا يَلْتَفِتَ إِلَيْهِ مُلْتَفِتٌ وَلَا يَغْتَرَّ بِهِ أَحَدٌ۔ کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اور آپ کے بعد کے ادوار میں علماء اور ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے مختلف شہروں کے رہنے والوں نے، مختلف ادوار میں زندگی گزارنے والوں نے، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کے علماء صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن و سنت کو اختیار کرنا واجب ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اہل کلام کا علم ترک کیا جائے گا، اہل کلام یعنی اہل بدعت سے علم نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑا جائے گا، اور اہل اہوا کو چھوڑنے کے قائل ہیں،
ان کی تبدیع کرنے کے قائل ہیں، یعنی ان کو اہل بدعت میں شمار کرنے کے قائل ہیں، وہ ہجرانہم، اور ان کا بائیکاٹ کرنے کے قائل ہیں، اور ان کے زندیق ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ زندیق کہتے ہیں بددین، جو دین سے ہٹ گیا ہو تو ان کو وہ لوگ زندیق کہتے ہیں، کیونکہ بدعت دین کا حصہ نہیں ہے، بدعتی دین سے دوری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور اہل بدعت کی بدعت سے اہل سنت والجماعت براءت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اقوال کے بطلان کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کی جانب توجہ دینے کو باطل سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی جانب توجہ نہ دی جائے، ان کی جانب التفات نہ کیا جائے، اور ان میں سے کسی سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ یہ تفصیل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے اقوال موجود ہیں۔ الآداب الشریعہ کے اندر ابن المفلح کی کتاب ہے، یہ عبارت موجود ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا حقائقها، ولهذا اتفق السلف على تسميتهم أهل الأهواء، وأخبروا أن السبب ظهورهم خفاء السنن، كما قال عبد الله بن مبارك إذا خفيت السنة ظهرت الأهواء وإذا قل العلم ظهر الجفاء۔ فرمایا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ لوگ اگرچہ بظاہر وحی کے الفاظ کو اپناتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے الفاظ کو ذکر کرتے ہیں، اہل بدعت بظاہر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، لیکن وہ اس کے معانی کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ قرآن کی ظاہری معنی کو، حدیث کے ظاہری معنی کو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے حقائق سے روگردانی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اور اسلاف امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ان کو اہل اہوا کہا جائے۔ اہل اہوا بدعتیوں کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بدعتی اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور ہوا پرستی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اتباع کہا جاتا ہے قرآن و سنت کے دلائل کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا، اور ہوا پرستی کہا جاتا ہے اپنی مرضی سے قرآن و سنت کی شرح و تفسیر پیش کرنا۔ تو فرمایا اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ان کو اہل اہوا کہا جائے، اور اہل سنت والجماعت نے ان کے بارے میں، ان کے ظہور کے بارے میں، یعنی بدعتوں کے ظاہر ہونے یا بدعتیوں کے ظاہر ہونے کے بارے میں جو سبب بیان کیا ہے وہ خفاء السنن، سنتوں کو چھپا لینا۔ جب سنتیں چھپائی جاتی ہیں تو بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو سنتوں کو چھپا لینا یہ بدعتیوں کو بڑھاوا دینے کا سبب ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سنت چھپا لی جاتی ہے ظہرت الاہواء، تو ہوا پرستی اور بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وَإِذَا قَلَّ الْعِلْمُ، اور جب علم کمزور پڑ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے ظاہر الجفا، تو دین کے ساتھ بے وفائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، استعرت کتابا فیہ اشیاء ردیئہ، میں نے ایک کتاب کسی سے ادھار لی ہے، اس کے اندر کچھ بدعت کی چیزیں موجود ہیں۔ ردیئہ کہا جاتا ہے بیکار چیزیں موجود ہیں، بیکار چیزیں یعنی بدعتیوں کے کچھ اقوال موجود ہیں، کچھ بدعات کا تذکرہ موجود ہے، تو ترى ان اخرقہ او احرقہ، تو آپ کیا کہتے ہیں میں اس کتاب کو پھینک دوں یا اس کو جلا دوں، اس کو پھاڑ دوں یا اس کو جلا دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نعم، ہاں اس کتاب کو فوراً جلا دیا جائے یا پھاڑ دیا جائے۔ یہ بدعت سے بچنے کی ایک تدبیر بتائی گئی ہے۔ اہل سنت والجماعت اس حد تک شدت اختیار کرتے تھے، فرمایا ایسی کتاب جس کے اندر بدعات و خرافات ہیں ان کو جلا دیا جائے، پھاڑ کر کے ضائع کر دیا جائے۔ آپ یہاں پر نقطہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب استعارتاً کسی سے لی ہے، ادھار کے طور پر لی ہے، یعنی امانت ہے ان کے پاس، امانت کو واپس کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے،
اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور پھاڑ دو، یعنی امانت واپس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر امانت ویسے ہی واپس کرو گے امانت کے تقاضے کے تحت تو بدعات کو گویا ترویج دے رہے ہو، لہٰذا اس کو پھاڑ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس طرح کے بے شمار اقوال اہل سنت والجماعت سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتیوں سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔